ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول مہتاب جس کی یہ چوتھی ایپیسوڈ ہے۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا اور آپ لوگوں نے اس جرنی کو انجوائے کیا ہوگا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر شاہ بی بی معمول کے مطابق اپنے لیے چائے بنانے کے ارادے سے کمرے سے باہر آئی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں آگے بڑھی تھی جب زرناب کے کمرے کی دہلیز سے آتی روشنی نے ان کی نگاہوں کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ وہ متفکر سی اس کے کمرے کی طرف چلی آئی تھی۔ زری بیٹا خیر؟ دروازہ کھول کر وہ جو ہی اندر داخل ہوئی، بیڈ پر پڑے آرے ترچھے وجود کو دیکھ کر ان کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ متوج سی اس کی طرف بڑھی۔ زری اس کی ایک طرف کو ڈھل کے چہرے کو چھوتے ہوئے ان کا دل تیزی سے ڈوب گیا۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا اور ہلدی میں نہایا ہوا تھا۔ گھبرا کر اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے انہوں نے بے اختیار اسے پکارا، مگر زرناب کو مکمل طور پہ ہوش و حواس سے بیگانہ پا کے ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے انہوں نے پانی کے ایک دو چھینٹے اس کے چہرے پر مارے تھے، لیکن اسے یوں ہی ساکت پڑا دیکھ کر ان کی جان نکل گئی تھی۔ وہ پلٹ کر بختیار اور صبور کے کمرے کی جانب بھاگی تھی اور اگلے 5 منٹ میں پورا گھر زرناب کے کمرے میں جمع ہو گیا تھا۔ چھوٹی موٹی سب تدبیریں بے سود دیکھ کر صبور نے بہن کو اٹھایا تھا اور باہر کی جانب بھاگا تھا۔ اس کے پیچھے روتی ہوئی بی بی نور بانو اور شاہ بی بی بھی لپکی تھی۔ پوری حویلی میں رات کے اس پہر ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا تھا۔ شفق اور صدف بچوں اور بی بی حورا کی وجہ سے گھر پہ رکنے پر مجبور ہو گئی تھی، لیکن معصومہ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بنا لپک چپک شوہر کے ساتھ دوسری گاڑی میں سوار ہو گئی تھی۔ وہ اس نئی اور چٹخارے دار صورتحال کی کسی بھی لمحے سے محروم نہیں رہنا چاہتی تھی۔ صاحب جی! دھاڑ سے دروازہ کھول کے اندر آتے چوکیدار کے قدم جیسے زمین میں جکڑے گئے۔ سیف کے خون سے بھرے کپڑے دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا گیا۔ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اس نے ایک طرف پڑا تولیہ اٹھا کر اس کے ہاتھ پہ لپیٹ دیا۔ تسی ٹھیک تے ہو صاحب جی؟ اس نے پریشانی سے سیف کا چہرہ دیکھا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا صوفے پہ گر سا گیا۔ چوکیدار نے پریشان نظروں سے کمرے میں بکھرے کانچ کو دیکھا۔ اے سب کس طرح ہویا جی؟ پتہ نہیں یار، تم تھوڑی برف لے کر آؤ۔ درد کی لہروں کو برداشت کرتے ہوئے وہ ضبط سے بولا تو چوکیدار فوراً اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سیف ہمت کر کے اٹھا اور باتھ روم میں چلا آیا۔ زخم دھو کے اس نے چوکیدار سے برف لے کر ہتھیلی پر رکھی، لیکن جب خون بند نہیں ہوا تو چوکیدار گھبرا گیا۔ خون نہیں بند ہو رہا صاحب جی، میں رفاقت نو کہنا گڈی کڈے۔ وہ اس کے کچھ بولنے سے پہلے پریشان سا باہر نکل گیا تو سیف زخم خوردہ نگاہوں سے اپنے ہاتھ کو دیکھتا لب بھنج گیا۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، لیکن ہم نے انہیں نیند کا انجیکشن لگا کر سلا دیا ہے۔ وہ اس وقت شدید ذہنی دباؤ میں ہے۔ آپ لوگ پلیز کوشش کریے کہ انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ گھنٹے ڈیڑھ کی پریشان کن صورتحال کے بعد بالآخر ڈاکٹر نے آ کر خیر کی خبر سنائی تو سوائے معصومہ کے سب نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ وہ سب اس وقت شہر کے ایک مشہور ہسپتال میں موجود تھے۔ اب یہ کس بات کا ذہنی دباؤ لیے بیٹھی ہے؟ معصومہ نے ڈاکٹر کی پرواہ کیے بنا تنے ابرو کے ساتھ شوہر اور دیور کی طرف دیکھا تو بختیار شاہ شرمندہ سے ہو گئے۔ ڈاکٹر کے جاتے وہ بیوی پر پھٹ پڑے۔ کبھی تو موقع محل دیکھ لیا کرو۔ ہاں، سارے موقع محل میں ہی دیکھا کروں، اسے کچھ نہیں کہتا جو۔ اور بی بی نور بانو میں مزید برداشت کا یارانہ نہ رہا۔ وہ ان دونوں کو یوں ہی بکتا جھکتا چھوڑ کر اندر کمرے میں چلی آئی، جہاں ابھی کچھ دیر پہلے زرناب کو ایمرجنسی سے شفٹ کیا گیا تھا۔ بے آواز قدموں سے چلتی وہ اس کے سرہانے آ کھڑی ہوئی۔ زرناب کا سرد چہرہ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ انہوں نے بے اختیار جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ اپنے شانے پہ کسی کے ہاتھ کا نرم دباؤ محسوس کر کے وہ دھیرے سے پلٹی اور کوثر شاہ کے مہربان وجود کو دیکھ کر وہ خطبے سے اختیار کھو بیٹھی۔ پتہ نہیں آپا، اینے خود نو کیڑے روگ لا لینے۔ پتہ نہیں آپا، اس نے خود کو کون سے روگ لگا لیے ہیں۔ ان کی بات پہ شاہ بی بی نے بھاوج کی پشت سلاتے ہوئے ایک بوجھل سانس لی۔ انسان ہی نہ نور بانو، پتہ نہیں کون کون سے وہم ستاتے رہتے ہیں۔ بس میں سوچ لیا ہے، میں اپنی بچی کو مزید اس گھٹے ہوئے ماحول میں نہیں رہنے دوں گی۔ صبور زہیب کے بارے میں کچھ پتہ کرواتا ہے یا نہیں، میں لڑکے والوں کو اپنی رضامندی دے دوں گی۔ آنسو صاف کرتے وہ دھیرے سے بولی تو شاہ بی بی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، یہی ٹھیک رہے گا۔ ان کے جواب پہ بی بی نور بانو کی نظریں ایک بار پھر اپنی لاڈلی کے کملائے ہوئے چہرے پہ جا ٹھہری۔ زری اس رشتے سے خوش تھے ہے نا آپا؟ اچانک ایک خیال نے ان کا دامن تھاما تو وہ گھبرا کر شاہ بی بی کی طرف پلٹی اور سیدہ کوثر شاہ اپنی جگہ پہ خاموش کھڑی رہ گئی۔ مناسب رشتہ مل جانے اور پھر ٹھہر جانے کی خوشی وہ سب اس قدر خود غرض ہو گئے تھے کہ ان میں سے کسی نے زرناب کی پسند ناپسند اس کی رائے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، اور وہ جو ہمیشہ سے صرف اپنوں کے غم میں گھلنے کی عادی رہی تھی خود سے کچھ بولی ہی نہ تھی۔
बड़ी गलती हो गई नूर बानो, वो परेशान सी बोली। तो बीबी नूर बानो की आंखों में फैला इसराब बढ़ गया। हमने तो एक बार भी जरनाब से उसकी मर्जी नहीं पूछी। उन्होंने दिल गिरफ्ता नज़रों से भावज को देखा तो मारे तासुब के बीबी नूर बानो के लब सख्ती से एक दूसरे में पिवस्त हो गए। सैफ जिस वक्त सोकर उठा दोपहर के 2 बज रहे थे। रात शहर में वाक़या अस्पताल तक जाने और आने में उन्हें सुबह के 5 बज गए थे। उसकी उंगलियों में पिवस्त कांच को निकालकर डॉक्टर ने हथेली में टांके लगाए थे। इस सारी जिस्मानी और जहनी अजियत ने उसे थिका डाला था। वो घर आते आते निढाल हो गया था और अपने बिस्तर पर गिरते ही लम्हों में गाफिल हो गया था। लेकिन अब आँख खुलने पर दर्द का हर सिलसिला जैसे फिर से जुड़ गया था। जिस्म को लगने वाला ज़ख्म तो उसके नज़दीक बेमायनी था, लेकिन जरनाब नज़र हुसैन शाह से जुड़ने वाली हर सोच सैफ के लिए बेहद अजियत का बायस थी। वो हर हाल में उससे मिलकर इस दर्जा सर्द मोहरी की वजह जानना चाहता था। जब भी हाथ की तकलीफ़ और सूजन नज़रअंदाज किए नीचे चला आया था, उसे लाउंज में आता देखकर शमीम भागी आई थी। आप क्यों आ गए साहब जी? मुझे आवाज़ दे लेते। नहीं, मैं अब ठीक हूँ। वो चलता हुआ सोफे पे आ बैठा। शुक्र है रब सोने का कि उसने दोनों पासे खैर कर दी, वरना कल की रात तो पता नहीं कैसी चढ़ी थी। शमीम उसे देखते हुए बोली तो सैफ चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जे हुआ। दूसरी तरफ किसकी बात कर रही हो? सफ़ेद हवेली की जी, वो अपनी जनाब बीबी है ना, वो राती बेहोश हो गई थी। क्या? सैफ के असाब को झटका सा लगा था। तुम्हें किसने बताया? अंदर ही अंदर परेशान होते हुए उसने बज़ाहिर संभल कर पूछा। हक नवाज ने अमजद को बताया था। उसने सफ़ेद हवेली के ड्राइवर का नाम लिया जिसने ये बात उसके शौहर को बताई थी। वो तो जी कहीं शाह बीबी उनके कमरे में गई तो आगे बीबी को बेहोश देख लिया। उसी वक्त सारी हवेली में शोर मच गया। सब उनको लेकर शहर भागे। कहीं 2 घंटे बाद जाकर तो उन्हें अस्पताल में होश आया है। उसने सारी तफसील उसके गोश गुजार की तो सैफ के लिए एक लम्हे को सांस लेना मुश्किल हो गया। उसका इंकशाफ जरनाब के लिए इतना कड़ा साबित हुआ था, उसे यकीन नहीं आ रहा था। और वो यहाँ ये समझ रहा था कि शायद जरनाब मज़ीद उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, जब भी उसकी कॉल्स रिसीव नहीं कर रही थी। अपनी इस दर्जा नादानी और बदगुमानी पे उसका दिल चाह रहा था कि अपना सर पीट ले। अगर उसे कुछ हो जाता तो। इज़्तिराब से सीधे होते हुए उसने बामुश्किल तमाम खुद पे काबू पाया। अब कैसी हैं वो? ठीक हैं। अमजद बता रहा था कि आज शाम को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। और सैफ सनसनाते हुए दिमाग के साथ लब भिंच गया। शमीम के जाने के बाद उसने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। उसे रह रहकर खुद पे गुस्सा आ रहा था। क्या था अगर वो रात उससे बात करते हुए खुद पे काबू पा लेता? कम अज़ कम इस वक्त जरनाब को तकलीफ़ से दो चार करने का मलाल तो उसके साथ ना होता। बेचैनी से लब काटता वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर जरनाब के पास पहुंच जाए, मगर वो अस्पताल जाकर सूरत हाल को मज़ीद गमगीन नहीं बनाना चाहता था। वो जरनाब को मज़ीद परेशान और हरासा नहीं करना चाहता था। इन गुज़रे माहों साल की कल्फतों ने यकीनन जरनाब के असाब को खासा कमज़ोर बना डाला था, मगर न इस दर्जा शदीद रद्दमल की तो सैफ को किसी तौर तवक्को न थी। बेख्तियार उसके अंदर जरनाब को एक मजबूत साहिबान देने की ख्वाहिश शिद्दत से जागी थी। एक ऐसा साहिबान जिस पे वो ज़िंदगी के हर सर्दो गर्म में आंखें बंद करके भरोसा कर सकती, जिसे वो मान से अपना कह सकती और जिसके साए तले वो एक बार फिर वही एतमाद और ज़िंदगी से भरपूर शोखो शंग सी लड़की बन सकती जिसे वो जानता था। लेकिन इस सब के लिए उसका जरनाब से मिलना, उसे एतमाद में लेना और अपनी भरपूर मोहब्बत और साथ का यकीन दिलाना बेहद ज़रूरी था, जो अब कैसे मुमकिन होने वाला था वो नहीं जानता था। ये मसला बहुत एहतियात का मतकाजी था। वो जरनाब के मामले में अब मज़ीद किसी गलती का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। तुम लोग चाहे 1000 बार हमसे रिश्ता तोड़ो, हमसे अपनी हर खुशी छुपाओ, मगर अपनी धी रानी की तकलीफ़ का सुन के हम तो पीछे नहीं रह सकते। चेहरे पर रक्कत तारी किए ताई जानी इंतहाई दिल गिरफ्तगी से बोली तो बख्तियार शाह की खफा नज़रें माँ और फुप्पी पे आ ठहरी, जो खामोश बैठी किसी बलाए नागहानी की तरह नाजिल हो जाने वाली नरजिस बेगम को देख रही थी। ये भी शुक्र था कि जिस वक्त उनकी और हाशिम की अस्पताल आमद हुई थी, उस वक्त नर्स साबूर के हमरा जरनाब को चंद एक ज़रूरी टेस्ट के लिए कमरे से बाहर लेकर गई हुई थी, मगर न उनकी मौजूदगी में माहौल पर जो एक तनाव भरी कैफियत तारी कर दी थी, वो किसी तौर जरनाब के लिए बेहतर न थी। रहने दे बेजी, आपकी नेक नियति की यहाँ कोई कदर नहीं। मासूमा ने मसनूही तासुब से सर झटका तो नरजिस बेगम ने पल्लू से आंखों में आई नादीदा नमी साफ की। उनकी तो आज वो दिली मुराद बराई थी, वगरना इतने दिनों से बेटी की ज़बानी जनाब के दिन ब दिन आगे बढ़ते रिश्ते की बात सुन सुनकर उनका न जाने कितने किलो खून जल चुका था। उनका बस नहीं चलता था कि वो कुछ भी करके इस रिश्ते को ख़त्म करवा दे और जरनाब को अपने लाडले के कदमों में ला फेंके, मगर वो एक बार भी
خود سے سوالی بن کر سفید حویلی جا کے کسی طور ہلکا نہیں پڑنا چاہتی تھی، لہٰذا گھر بیٹھ کر پیچ و تاب کھانے کے سوا ان کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہ تھا۔ اوپر سے ہاشم کے ماں اور بہن کو اس معاملے میں کچھ نہ کرنے کے طعنے اور تشنوں نے صحیح معنوں میں ان کا صبر آخری حد کو پہنچا دیا تھا۔ ایسے میں زرناب کی طبیعت خرابی کی اطلاع نے انہیں نادر موقع فراہم کیا تھا۔ انہوں نے جھٹ اپنے لاڈلے کو ساتھ لیا تھا اور ہسپتال آدم کی تھی۔ ہاشم بھی زرناب کی دید کو ترسا ہوا تھا اور اس رشتے والے معاملے کو ہر حال میں نپٹانا چاہتا تھا، اس لیے سبھی کام چھوڑ کے ماں کے ساتھ یہاں چلا آیا تھا۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں پتر، بس افسوس اس بات کا ہے کہ میرے اپنے جوائی نے بھی میرے خلوص کو کچھ نہ جانا، اس نے بھی میری پہلی جھولی کی لاج نہیں رکھی۔ انہوں نے ہوشیاری سے بختیار شاہ پہ جذباتی حملہ کیا تو وہ حسب توقع تڑپ اٹھے۔ ایسی بات نہیں تائی جی، میرے لیے ہاشم سے بڑھ کر اور کوئی نہیں۔ بیٹے کے جواب پہ بی بی نور بانو کا چہرہ مارے دکھ اور شرمندگی کے پھیکا پڑ گیا۔ کاش اس پل اپنی سسرال والوں کے سامنے بختیار شاہ نے اپنے ماں باپ کا مان رکھتے ہوئے یہ کہا ہوتا کہ میرے لیے زرناب سے بڑھ کر اور کوئی نہیں، تو شاید آج وہ اپنے بیٹے کی ہر کوتاہی معاف کر دیتی، لیکن انہوں نے تو دنیا دکھاوے کو بھی ماں کے فیصلے میں ان کا ساتھ دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ تو پھر کیوں تم نے ایک غیر کو اپنے خون پہ ترجیح دی؟ کیوں میرے ہاشم کے رشتے کو ایک بار پھر ٹکرایا؟ کبھی سوچا ہے کہ پورے گاؤں میں کیسی مٹی بلے گی تمہاری جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ سید بختیار حسین شاہ نے آخر کار اپنی بہن غیروں میں دے دی؟ اور کیوں سارے خاندان کو اپنے خلاف کرنے پہ تل گئے ہو بختیار شاہ؟ کچھ اپنے دیوں کا بھی سوچا ہے کہ نہیں؟ غصے سے بولتے ہوئے انہوں نے ایک چلاتی نظر نند اور دیورانی پہ ڈالی تو بختیار شاہ کے لبوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ یہاں سب کو اپنی اپنی پڑی ہے تائی جی، میری بچیوں کا کیا ہوگا؟ کسی کو کوئی فکر نہیں۔ ان کی بات بی بی نور بانو کے دل پہ تیر بن کے لگی۔ انہوں نے تڑپ کر بیٹے کو دیکھا۔ وہ صرف تمہاری نہیں، میری بھی بیٹیاں ہیں بختیار۔ تعصب ان کی آنکھوں میں ہی نہیں لہجے میں بھی اتر آیا تھا۔ رہنے دیں اماں جان، سب کہنے کی باتیں ہیں۔ آپ کو اگر نوشین اور سبین کی ذرا سی بھی فکر ہوتی تو زرناب کو لے کر آپ اتنی خود غرضی کا مظاہرہ کبھی نہ کرتی۔ اس لڑکی نے سارے جہان کی خواہ آپ کے بیٹوں کے سر میں ڈال دی، مگر پھر بھی آپ کے نزدیک ہم ہمیشہ برے رہے اور وہ اچھی۔ کیا ہم آپ کی اولاد اور آپ کا خون نہیں؟ تنفر سے کہتے ہوئے انہوں نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا تو اپنی بچی کے دشمنوں کے سامنے اس کے کردار کو یوں نشانہ بنانا بی بی نور بانو کا چہرہ سرخ کر گیا۔ ایک بات یاد رکھنا بختیار، نہ تو زرناب گناہ گار ہے اور نہ ہی اس نے تم لوگوں کے سر میں کوئی خاک ڈلوائی ہے۔ یہ صرف ایک جھوٹ، ایک تہمت ہے جو میری پاک دامن بچی پہ لگائی گئی ہے۔ خشمگی نظروں سے انہیں گھورتے ہوئے سخت لہجے میں بولی تو معصومہ یوں اچھلی جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ یہ نہ تو کوئی جھوٹ ہے اور نہ ہی تہمت۔ آپ کے کہنے سے آپ کی لاڈلی دودھ کی دھولی نہیں بن جاتی۔ میں نے اسے کتنی دفعہ مصطفیٰ کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے دیکھا تھا۔ انہوں نے خوف خدا کیے بغیر وہی جھوٹ پراٹھے سے دہرایا جو وہ نہ جانے کتنے سالوں سے بولتی چلی آ رہی تھی۔ تو اب تک خاموش بیٹھی شاہ بی بی کے لیے مزید چپ رہنا ممکن نہ رہا۔ آج ایک بات بتاؤ معصومہ، انہوں نے ٹھنڈے لہجے میں انہیں مخاطب کیا، کہ زرناب کی مصطفیٰ کے ساتھ تمام اٹکیلیوں کی گواہ صرف تم کیوں ہو؟ اس بھری پوری حویلی میں کبھی کسی اور نے یہ تماشا کیوں نہیں دیکھا تھا؟ اور ان کی آنکھوں میں دیکھتی معصومہ شاہ بری طرح گڑبڑا گئی تھی۔ مجھے کیا پتا کس نے کیا کچھ دیکھا اور کیوں چپ رہا، وہ گڑبڑا کے بولی تو بی بی نرجس چیل کی طرح بیٹی کے دفاع میں نند پہ جھپٹی۔ بات سنو میری کوثر شاہ، میری دھی کو جھوٹا کرنے کے بجائے بہتر ہوگا کہ تم باقی سب سے یہ پوچھو کہ انہوں نے اس کھیل پہ کیوں اور کس لیے پردہ ڈالا۔ کیوں تم سارے بڑے لمبے تان کے سوتے رہے اور وہ کمی کمین تمہاری عزت کا جنازہ نکال کر چلتا بنا؟ وہ غصے سے پھنکاری تو ماں کی مدد پاتے معصومہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر لائی۔ میں کہہ رہی تھی نا بیجی، آپ کی نیک نیتی کی یہاں کوئی قدر نہیں۔ کوئی آ جاتی ہیں آپ، کیوں آتی ہیں آپ یہاں بار بار بے عزت ہونے؟ لعنت کیوں نہیں بھیجتی آپ اس رشتے پہ؟ وہ پلو میں منہ دیے چہکو پہکو رونے لگی تو بختیار حسین کے لیے یہ درد برداشت کرنا ممکن نہ رہا۔ کیا چاہتی ہیں آپ شاہ بی بی؟ کیوں آپ ہر وقت معصومہ کے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ وہ پھپھی کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولے تو کوثر شاہ کے چہرے پہ ملال ہی ملال بکھر گیا۔ کاش کہ تم جان سکتے کہ کون کس کے پیچھے پڑا ہے بختیار شاہ۔ انہوں نے دکھ سے بھتیجے کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ لب بھنچے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بس بہت ہو گیا، اب ہم مزید ایک منٹ یہاں نہیں رکیں گے۔ اٹھو معصومہ۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بیوی کا بازو پکڑا تو وہ سوں سوں کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک منٹ بھاجی۔ ہاشم شاہ کی سرد آواز اچانک کمرے میں ابھری
تو بختیار شاہ سمیت سبھی نے ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس رشتے کو لے کر آج تک جتنی تذلیل سفید حویلی میں میری اور میرے گھر والوں کی ہوئی ہے، اس سلوک کا 10واں حصہ بھی اگر خاندان میں کسی اور نے ہمارے ساتھ کیا ہوتا نا تو میں ان کا برا حشر کر دیتا، لیکن یہ میری آپ لوگوں کے لیے عزت اور شرافت ہی تھی جو میں اب تک سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتا رہا، مگر اب اور نہیں۔ قاطعیت سے نفی میں سر ہلاتا وہ بی بی نور بانو اور شاہ بی بی کی طرف پلٹا۔ آج اس رشتے کے خلاف بولنے والا ہر شخص میری بات کان کھول کر سن لے کہ جناب نذر حسین شاہ اب ہاشم شاہ کی خواہش نہیں بلکہ اس کی ضد بن گئی ہے، اور اپنی ضد میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا، پھر چاہے کوئی کچھ بھی کر لے، میں اب جناب سے دستبردار ہونے والا نہیں۔ سرخ نظروں سے انہیں گھورتا وہ ایک جھٹکے سے پڑھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تو ساکت بیٹھی بی بی نور بانو کی بے یقین نظریں اپنے بے اہمیت بیٹے پر جا ٹھہری، جس کے سامنے انہیں وہ کل کا بچہ دھمکی دے کر چلا گیا تھا اور وہ کچھ نہ بولا تھا۔ چلے تائی جی، نظریں چراتے بختیار شاہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئے تو بی بی نرجس ایک تنفر بھری نگاہ دونوں خواتین پر ڈالتی بیٹی اور داماد کے ساتھ باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ آپا، بی بی نور بانو کی لرزیدہ آواز کمرے کے ساکت در و دیوار کے درمیان ابھری تو شاہ بی بی کے خاموش آنسو ان کے گالوں پہ بہہ نکلے۔ تسی ویکھیا؟ وہ پتھرائے ہوئے لہجے میں کوثر شاہ سے مخاطب ہوئی تو انہوں نے اپنی سسکی کا گلا گھونٹتے ہوئے بی بی نور بانو کو خود سے لگا لیا۔ ان کے سینے سے لگتے ہی بی بی نور بانو اس طرح بلک بلک کر روئی جیسے آج وہی بے آسرا ہوئی ہو۔ ایک ماں کا یوں بکھرنا کوثر شاہ کے دل کے ٹکڑے کر گیا۔ ان کے اندر سے ایک ہوک سی اٹھی جو ظالموں کے لیے بد دعا بن کر آسمان کی جانب پرواز کر گئی۔ اپنے بیڈ پہ دراز صدف ننھے عمر کو تھپکتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھی۔ اسے جب سے زینب کی اس اچانک بے ہوشی کا سبب پتہ چلا تھا وہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ بری طرح الجھ گئی تھی۔ وہ اور زینب بچپن سے ایک دوسرے کی سہیلیاں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کی ساتھی تھی، پھر بھلا یہ کب اور کیسے ممکن ہوا تھا کہ زینب کو کوئی پریشانی اس حد تک اندر ہی اندر کھا گئی تھی کہ اس کے اعصاب ہی جواب دے گئے تھے۔ افسردگی سے سوچتی وہ دھیرے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ کتنی شرمندگی محسوس ہوئی تھی اسے جب صبور سمیت سبھی نے اسے وقتاً فوقتاً ایک ہی سوال پوچھا تھا۔ وہ سب زینب کے اس درجہ ذہنی دباؤ کی وجہ جاننا چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک وہ واحد بندی تھی جو اس بارے میں کچھ نہ کچھ علم ضرور رکھتی تھی، مگر جب وہ کسی کو کچھ بھی نہ بتا پائی تھی تو سب کی حیرت نے اسے بری طرح خفیف کر ڈالا تھا۔ اپنی لا علمی کا سوچ کے اسے نئے سرے سے خود پہ غصہ آنے لگا تھا۔ بے چینی سے لب کاٹتے ہوئے وہ گزری رات کے متعلق سوچنے لگی تھی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ اسے کل رات زینب خاصی چپ چاپ اور الجھی ہوئی سی لگی تھی، خاص کر تب جب وہ تینوں کچن میں اس ASP کی آمد پر کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ اس کی اس کیفیت کو شفق نے بھی محسوس کیا تھا، مگر زینب سر درد کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ پھر بعد میں کھانے پہ فضلہ نے سب کو آ کر یہی بتایا تھا کہ بی بی سو چکی ہیں۔ ایسے میں رات کے کس پہر ایسا کیا ہوا تھا جو اس کی طبیعت اچانک اس حد تک بگڑ گئی تھی کہ وہ اپنے حواس ہی کھو بیٹھی تھی۔ صدف مضطرب سی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، تبھی کمرے کا دروازہ دھکیل کر 5 سالہ بلال بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی اور اس شیطان کے ہاتھ میں زینب کا موبائل دیکھ کر اس نے لپک کر اسے فون لے لیا تھا۔ موبائل لینے کی دیر تھی کہ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگا۔ صدف اسے زبردستی گود میں لیے باہر آئی، اسے فضلہ کے حوالے کر کے وہ جو ہی پلٹی اس کی نظر اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کی اسکرین پہ جا ٹھہری جو اس زور زبردستی میں روشن ہو گیا تھا، اور اس روشن اسکرین پہ مس کالز دیکھ کر وہ بے اختیار ٹھٹک کر رکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زینب کا فون لاک نہیں ہوتا، اس لیے اس نے فوراً لاک کھولا تھا اور ایک انجانے نمبر سے رات کے 3 بجے مس کالز دیکھ کر وہ بری طرح چونکی تھی، مگر اصل جھٹکا تو اسے تب لگا تھا جب اسی نمبر پر اس نے زینب کی ملائی ہوئی کال دیکھی ہوئی تھی جو دوسری طرف سے ریسیو نہیں کی گئی تھی، جبکہ اس سے بھی پہلے اسی نمبر سے ایک کال آئی ہوئی تھی اور زینب نے اسے ریسیو بھی کیا ہوا تھا۔ محو ہوتے ذہن کے ساتھ اس نے اس ریسیو شدہ کال کو چیک کیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بات ہوئی تھی۔ صدف حق تک سی اس تفصیل کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ پریشانی سے سوچتے ہوئے اس نے ارد گرد دیکھا تھا اور تیز قدموں سے زینب کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے وہ بیڈ پہ آ بیٹھی تھی۔ نئے سرے سے ان ساری کالز کی تفصیل دیکھنے کے بعد اس نے اپنی پیشانی مس لی تھی۔ ایک بات تو طے تھی کہ جب تک اس نمبر پہ کال نہیں کی جانے والی تھی اس کے ہاتھ کوئی سرا نہیں آنے والا تھا، لیکن کیا اسے یہ کال زینب کے نمبر سے کال کرنی چاہیے تھی یا اپنا فون استعمال کرنا چاہیے تھا؟ لب کاٹتے ہوئے اس نے مضطرب سے انداز میں سوچا تھا۔
اگر وہ زرناب کے نمبر سے کال کرتی تو ہو سکتا تھا کہ مقابل ایک انجانی آواز سن کر کوئی جواب نہ دیتا، لیکن اگر وہ اپنے نمبر سے کال کرتی تو اس کے بات کرنے کا امکان زیادہ تھا۔ یہی سوچ کر وہ تیزی سے اٹھی تھی اور اپنے کمرے سے جا کر اپنا موبائل لے آئی تھی۔ نمبر ملاتے ہوئے اس کی دھڑکنوں میں ارتعاش سا آیا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنی گھبراہٹ پہ قابو پایا تھا اور فون کان سے لگا لیا تھا۔ لان میں بیٹھا سیف ارد گرد سے بے نیاز مسلسل زرناب کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی بے چینی اور پریشانی حد سے سوا تھی۔ نہ جانے وہ کون سی گھڑی تھی جب اسے زرناب کو دیکھنا، اس سے ملنا اور بات کرنا نصیب ہونا تھا، اور پتہ نہیں ایسا اب ممکن بھی تھا یا نہیں، کیونکہ وہ تو اپنے سارے راستے اپنے ہاتھوں مسدود کر بیٹھا تھا۔ صاحب جی آپ کا فون؟ امجد کی آواز پہ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ اس کا موبائل لیے کھڑا تھا۔ سیف نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے فون تھام لیا۔ اسکرین پہ اجنبی نمبر دیکھ کر اس نے بے دلی سے فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو؟ وہ دوسری طرف موجود صدف ایک مرد کی آواز سن کے بری طرح چکرا گئی۔ کون بول رہا ہے؟ اسے اپنا حلق خشک پڑتا محسوس ہوا۔ ASP سیف علی جنگ بات کر رہا ہوں۔ آپ کو کس سے بات کرنی ہے محترمہ؟ اس پاٹ لہجے میں بولا تو صدف کی آنکھیں مارے بے یقینی کے پھٹنے کو آ گئی۔ بے اختیاری اس کا ہاتھ اپنے نیموا لبوں پہ آ ٹھہرا۔ ہیلو؟ مسلسل خاموشی پہ سیف نے اب کے بیزاری سے دہرایا تو صدف نے بامشکل تمام تھوک نکلا۔ شوق کے مارے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، بات کرے یا کال کاٹ دے۔ وہ لہجہ بھر کو اٹکی۔ میں مسز صبور بات کر رہی ہوں۔ آن کی آن میں وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی تو سیف ایک جھٹکے سے سیدھا ہو بیٹھا۔ زرناب تو ٹھیک ہے نا؟ اس کے ذہن میں پہلا خیال زرناب کی طبیعت کو لے کر آیا تھا۔ اس کی یہ بے چینی، یہ پریشانی صدف کو ساکت کر گئی۔ پوچھ سکتی ہوں آپ زرناب کو کیسے جانتے ہیں؟ پہلے آپ مجھے یہ بتائیے وہ ٹھیک تو ہے نا؟ سیف نے جھنجھلا کر استفسار کیا۔ ٹھیک ہے وہ۔ اس کے جواب پہ دوسری طرف سے ابھرنے والی گہری سانس صدف کی پیشانی پہ شکنیں نمودار کر گئی۔ سیف کے کردار کا جو مشکوک خاکہ ان لڑکیوں کے ذہن میں تھا وہ رہ کر اس کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ کیا اب آپ بتانا پسند کریں گے کہ زرناب کو کیسے جانتے ہیں؟ اس نے سخت لہجے میں سوال کیا تو سیف لحظہ بھر کو خاموش ہو گیا۔ بہتر ہوتا اگر آپ کچھ عرصہ انتظار کر لیتی۔ بعض حقیقتیں وقت کے ساتھ از خود واضح ہو جاتی ہیں۔ وہ لمحے کے توقف کے بعد دھیرے سے گویا ہوا تو صدف کی بھویں تن گئی۔ مجھے الجھانے کی کوشش مت کریے ASP صاحب، صاف صاف بتائیے آپ نے کہاں سے زرناب کا نمبر لیا، کیوں اس سے رابطہ کیا؟ وہ کڑے لہجے میں بولی تو سیف ایک گہری سانس لیتا آسمان پہ نگاہیں جما گیا۔ محبت کرتا ہوں آپ کی دوست سے، شادی کرنا چاہتا ہوں ان سے، وہ دھیمے لیکن واشگاف الفاظ میں بولا تو صدف کے سامنے پورا کمرہ گھوم گیا۔ کیا؟ یہ آپ کیسی فضول باتیں کر رہے ہیں؟ جانتے بھی ہیں کس طرف نگاہ ڈالنے کی جرت کی ہے آپ نے؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ سیف زہر خن سا مسکرایا۔ میں نے وہاں نگاہ ڈالی ہے جہاں بے قصور لوگوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، وہ تلخ لہجے میں بولا تو صدف لب بھینچ گئی۔ میں ان کڑوی حقیقتوں سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا مسز صبور، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ زرناب شاہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ ان کی عزت میری عزت ہے اور اپنی عزت پہ حرف لانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، وہ مضبوط اور نڈر لہجے میں بولا تو صدف دھیمی پڑ گئی۔ کیا زرناب اس بارے میں جانتی ہے؟ اس نے اٹکتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، صدف بے اختیار خاموش ہو گئی۔ اتنا کچھ ہو گیا تھا اور زرناب نے اسے ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ کیا وہ اس کے نزدیک اب قابل اعتبار نہ رہی تھی؟ دکھ سے سوچتے ہوئے اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس کا جواب جان سکتی ہوں؟ چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے کمزور سے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ وہ لحظہ بھر کو رکا۔ کل رات ہمارے درمیان بات کسی اور رخ کو مڑ گئی تھی اور میں نے فون بند کر دیا تھا۔ سیف قصداً اصل بات چھپا گیا تو صدف مزمحل سی لب دبائے خاموش ہو گئی۔ صدف بی بی، چند لمحوں کے توقف کے بعد اس کی آواز ابھری۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں زرناب بی بی سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں۔ یہ ناممکن ہے، صدف نے آہستگی سے انکار کیا۔ دیکھیے، اس معاملے کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے میرا ان سے ایک بار ملنا بہت ضروری ہے۔ خدارا میرا اعتبار کیجیے، میں آپ لوگوں کو کوئی نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ سیف نے بکھرے ہوئے لہجے میں التجا کی تو صدف الجھ سی گئی۔ وہ یہ کس مشکل میں پھنس گئی تھی؟ آپ پہ اعتبار کرنا نہ کرنا زرناب کا ذاتی فیصلہ ہے، میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے دامن بچانا چاہا۔ اور اگر میں ان کے نزدیک قابل اعتبار ٹھہرا تو؟ سیف کے اچانک سوال پہ وہ یخلق چپ ہو گئی۔ تو میں اپنے دوست کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بلا جھجک گویا ہوئی تو اس تمام عرصے میں پہلی بار سیف کے اندر اطمینان در آیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ ان کی طبیعت سنبھلنے کے بعد مناسب وقت دے کر میرا مطالبہ ان کے سامنے رکھیے گا، اور اگر انہوں نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا تو آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا۔
بصورت دیگر میں دوبارہ کبھی جناب شاہ کی راہ میں نہیں آؤں گا، اور یہ میرا کال ہے، وہ ٹھہرے ہوئے غمگین لہجے میں بولا۔ تو صدف نہ چاہتے ہوئے بھی مروب ہو گئی۔ منظور ہے، چلے پھر اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ الوداعی کلمات کہتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کر دیا تو صدف نے ایک ٹرانس کی کیفیت میں فون بند کر دیا۔ کتنی عجیب بات تھی، زناب کی پریشانی کی وجہ سیف علی جنگ نکلے گا اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ ان چند لمحوں میں کیسے حیران کن انکشافات ہوئے تھے اس پر۔ وہ تو اب تک جیسے بے یقینی کی کیفیت میں تھی، بلکہ اسے تو خود پر بھی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کیسے ایک انجان شخص کی باتوں میں آ کر اس کی مدد کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ کیا اس کی عقل گھاس چرنے چلی گئی تھی، یا وہ اپنے گھر کے اصول و ضوابط کو نہیں جانتی تھی؟ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ سیف کی گفتگو میں اسے کہیں بھی عامیانہ پن یا غلط بیانی محسوس نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے لب و لہجے سے ایک عجیب سی یاسیت اور سچائی چھلک رہی تھی، ایک ایسا احساس جسے صدف الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر تھی، اور شاید اسی کیفیت کے زیر اثر وہ ہاں کر بیٹھی تھی۔ مگر اب جب فون بند ہوا تھا اور ذہن میں ساری باتیں نئے سرے سے گھومنے لگی تو بہت سے خدشات نے اس پہ گھبراہٹ سوار کر دی تھی۔ پتہ نہیں یہ آدمی کون تھا اور کون نہیں، اور نہ جانے زینب اس کی اس بے وقوفی کا احوال سن کر کیا رد عمل ظاہر کرنے والی تھی، اور اگر اس سارے معاملے کی صبور شاہ کو ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو وہ بے اختیار کانپ اٹھی تھی۔ اف میرے اللہ، کسی مشکل میں پھنس گئی ہوں میں، مختلف سی انگلیاں چٹکاتے ہوئے وہ بے چینی سے کمرے کا طول و عرض ناپنے لگی تھی۔ زری میری جان ادھر دیکھو، شاہ بی بی نے پیار سے اپنے بیڈ پہ دراز زینب کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو وہ دھیرے سے ان کی طرف رخ موڑ گئی۔ ہسپتال سے آنے کے بعد وہ سبھی کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ ہلکی پھلکی باتیں، عمر اور بلال کی شرارتیں، وہ سب سے محظوظ ہوتی مسکراتی رہی تھی، مگر آنکھوں میں تحریر، پریشانی اور چہرے پہ کھڑتی زردی اس کے دل کا حال واضح طور پر بیان کر رہی تھی۔ جبھی سب کے ادھر ادھر ہوتے ہی شاہ بی بی نے اسے محبت سے گھیر لیا تھا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ انہوں نے شفقت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مانا کہ تم بہت اچھی بیٹی ہو، لیکن میرے بچے میں تمہاری ہی ماں نہیں بلکہ تمہارے بابا صاحب کی بھی ماں تھی۔ میں اس کی آنکھوں کے دکھ بھی پڑھ لیا کرتی تھی، اور تمہارے چہرے کی پریشانی بھی دیکھ سکتی ہوں۔ کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گی کہ تمہیں کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ انہوں نے نرمی سے اس کا گال سلایا تو زینب کے لیے خود پہ مزید قابو رکھنا ممکن نہ رہا۔ وہ بے اختیار ان کی گود میں منہ چھپائے سسک اٹھی۔ شاہ بی بی نے محبت سے اس کے وجود کو خود میں سمیٹ لیا۔ انہوں نے اسے کھل کر رونے دیا، یہاں تک کہ وہ روتے روتے خود ہی چپ ہو گئی۔ انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ اب مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہیں زہیب کے رشتے پر تو کوئی اعتراض نہیں، اور وہ اس کی فیملی تمہیں پسند تو ہے نا بیٹا؟ وہ نرمی سے بولی تو زینب ایک پل کو خاموش ہو گئی۔ وہ ان کے سوال سے ہی ان کی بات کا مفہوم سمجھ گئی تھی۔ وہ اور اس کی اماں جان یقیناً یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنے رشتے کو لے کر پریشان تھی۔ ان کی اس درجہ سادگی اور محبت پہ اسے جی بھر کے پیار آیا تھا۔ کاش کہ اس کی پریشانی کی وجہ اتنی ہی سادہ اور بے ضرر سی ہوتی تو وہ لمحے میں اپنی ماں جیسی پھوپھی کے سامنے اپنا درد بیان کر دیتی، مگر یہاں تو جیسے قیامت نئے سرے سے برپا ہونے کو تیار تھی، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی بھاپ بھی کیسے اور کس کے سامنے منہ سے نکالے۔ اس کی مسلسل خاموشی نے کوثر شاہ کے تفکر کو بڑھا دیا۔ بولو نا میری جان۔ انہوں نے بے چینی سے اس کا چہرہ دیکھا تو زینب نے گہری سانس لی۔ مجھے ہر وہ شخص قبول ہے بی بی جسے آپ اور اماں جان میرے لیے پسند کریں گی، مگر مجھے وقت پہ بھروسہ نہیں رہا، یہ کب اور کہاں میری آزمائش کا سامان کر دے میں نہیں جانتی۔ وہ دل گرفتگی سے بولی تو کوثر شاہ کو کل سے اپنا دل پہ دھرا بوجھ سے رکھتا ہوا محسوس ہوا۔ وقت پہ تو کسی کو بھی بھروسہ نہیں میرے بچے، یہ کب بدل جائے کون جانتا ہے، لیکن تمہارے وہم میں بھی بھیجا نہیں۔ جو کچھ تم نے دیکھا اور سہا ہے، اس کے بعد تمہاری جگہ پہ کوئی بھی ہوتا تو خوشیوں کی آہٹ پہ یوں ہی سہم جاتا، لیکن بیٹا تم اپنے رب پہ بھروسہ رکھو، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، انشاءاللہ میری بیٹی کے نصیب میں بھی آسانی اور راحت ضرور آئے گی، بس ایک مخلص اور چاہنے والے ساتھی کی ضرورت ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئے یقین سے مسکرائی تو زینب کے کانوں میں کسی کا بھاری لہجہ گونجنے لگا۔ اتنا جان لیں کہ اب میں مزید کوئی دکھ آپ کا مقدر نہیں بننے دوں گا۔ الفاظ کی مضبوطی بازگشت میں بھی واضح ہو کر اس کے ارد گرد پھیل گئی تو زینب کا دل اس مضبوطی پہ کام کا رہ گیا۔ شاہ بی بی، اس نے سہم کر اپنے ٹھنڈے ہاتھ میں ان کا ہاتھ تھام لیا، آپ میرے لیے دعا کریں گی نا؟ کیوں نہیں میری جان، میری ساری دعائیں میرے بچوں کے لیے ہی تو ہیں۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے جھک کر اسے پیار کیا تو زینب نے بے اختیار اپنی پلکیں موند لی۔ اس گود میں جو آسودگی تھی وہ بھلا کسی اور گوشے میں کہاں ملنے والی تھی۔ اگلی صبح بی بی نور بانو کے لیے گزشتہ روز کے برعکس خاصی روشن طلوع ہوئی تھی۔
انہیں جب سے شاہ بی بی نے جناب سے ہونے والی گفتگو کا احوال سنایا تھا ان کا دل مطمئن اور ہلکا ہو گیا تھا، ورنہ ہاشم شاہ کی دھمکی کے بعد سے تو ان کی پریشانی جیسے دو چند ہو گئی تھی۔ ہر لمحہ بس یہی خیال کھایا جا رہا تھا کہ اگر جناب زوہیب کے لیے راضی نہ ہوئی تو وہ اپنی بیٹی کی حفاظت کیسے کرے گی، مگر اللہ نے ان کی عزت رکھ لی تھی۔ جناب کو اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہ تھا۔ شام اتفاق سے بختیار اور صبور بھی حویلی میں تھے۔ معصومہ بھی کل ہسپتال سے گھر آنے کے بجائے ماں کے ساتھ چلی گئی تھی۔ بی بی نور بانو نے موقع کو غنیمت جانا تھا اور دونوں بیٹوں کے سامنے شفق سے رشتے کی بات چھیڑ دی۔ میں ابھی کب سے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی تائی جی، آپ لوگوں نے پھر کیا سوچا ہے؟ اس کی نظریں بی بی سے ہوتی بختیار اور صبور شاہ پہ جا ٹھہری۔ سوچنا کیا ہے، جب تم عورتیں اس معاملے کو یہاں تک پہنچا سکتے ہو تو باقی کی بات بھی خود ہی طے کر لو۔ بختیار شاہ استضائی انداز میں مسکرائے تو شفق نے گھبرا کر بہنوئی کو مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ ایسی بات نہیں باجی، یہ سلسلہ ہم سے پوچھ کر ہی شروع کیا گیا تھا، صبور گلا خنخارتے ہوئے بولا تو بختیار شاہ نے تیز نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ تم سے پوچھا گیا ہوگا، مجھے تو صرف بتایا گیا تھا۔ ان کے جواب پہ صبور شاہ لب دبائے خاموش ہو گیا۔ اچھا چلیے اس بحث کو رہنے دیں، شفق نے گڑبڑا کر بات سنبھالی۔ یہ بتائیے میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں؟ وہ لوگ اس اعتبار امی کو پوچھنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں۔ مجھے تو وہ لوگ بہت اچھے لگے ہیں پتر، بس یہ صبور اپنی تسلی کروانا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے سبھاؤ سے صبور شاہ کو اس کی بات یاد دلائی تو وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہو گیا۔ 100 دفعہ کروائیے تائی جی، لیکن کیا آپ لوگوں کو میری بات پہ یقین نہیں؟ یہ گھرانہ میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی اپنا ہو۔ اس پرائے شہر میں میرے لیے انہی لوگوں کا دم تو غنیمت ہے۔ سلمان کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ صبور نے سوال کیا۔ انہیں بھی زہیب اور اس کی فیملی بہت پسند ہے، بس ایک یہی اعتراض ہے کہ اپنے نہیں۔ اس کی بات پہ صبور نے بھائی کی طرف دیکھا۔ پھر کیا کہتے ہیں باجی؟ ہاں کر دے، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں بھر پایا، تلخی سے کہتے وہ اٹھ کر باہر نکل گیا تو شفق تعصب سے انہیں دیکھتی صبور کی طرف پلٹی۔ ایک بات یاد رکھنا صبور، اگر یہ رشتہ ہاتھ سے نکل گیا نا تو بہت پچھتاؤ گے۔ اور صبور شاہ ایک گہری سانس لیتا سوچ میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے پھر انہیں ہاں کر دیتے ہیں، وہ لمحے کے توقف کے بعد بولا۔ اس کی بات سن کر شفق اور بی بی نور بانو کا چہرہ کھل اٹھا۔ اور اس اتوار کو چھوٹی سی رسم بھی کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے تائی جی؟ شفق خوشی سے بولتی بی بی نور بانو کی طرف پلٹی۔ پہلے ان لوگوں سے تو پوچھو بچے، وہ تو میں پوچھ ہی لوں گی، آپ اپنی کہیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، صدف یخلق پرجوش ہوئی، میں ابھی یہ خوشخبری آنٹی کو دیتی ہوں، پھر ہم سب مل کر تیاری کا بھی سوچتے ہیں۔ 1 منٹ، بی بی نور بانو کی پکار پہ شفق اور صبور نے ان کی طرف دیکھا۔ فی الحال صرف انہیں فون کرو اور بس، گھر میں ابھی رسم وغیرہ کی بات چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں تائی جی؟ میں نہیں چاہتی پتر کہ کوئی شور ہو اور رنگ میں بھنگ ڈلے۔ یہ بات اگر آخری وقت تک معصومہ سے چھپی رہے تو بہتر ہے۔ ان کا مطلب سمجھ کر شفق بھی دھیمی پڑ گئی۔ پھر یہ کہ ابھی تم دونوں اس بات کو اپنے تک رکھو، میں آپا اور ہورا کو خود بتا دوں گی اور 1-2 دن تک زناب اور صدف سے بھی بات کر لوں گی۔ اور بھاجی؟ صبور شاہ نے ماں کو دیکھا۔ اسے بھی رہنے دو، یہ معاملہ نہ کبھی اس کا تھا اور نہ ہوگا۔ وہ دکھ سے مسکرائی تو صبور بھی ایک گہری سانس لیتا خاموش ہو گیا۔ اگلے دن صبور شاہ مردان خانے کے بڑے سے ہال میں چکر لگاتے ہوئے بری طرح کوفت میں مبتلا تھا۔ 1.25 گھنٹہ ہونے کو تھا مگر ابھی تک اس کا مطلوبہ شخص نہیں آیا تھا۔ سینٹرل ٹیبل پہ دھرا موبائل اٹھاتے ہوئے اس نے اسے کال کرنے کا بھی ارادہ باندھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک کے ساتھ SHO جمیل کا چہرہ نظر آیا تھا۔ او کدھر مر گیا تھا تو؟ اسے سلام کا موقع دیے بنا وہ غصے سے بولا تو SHO اندر چلا آیا۔ کیا کرتا سرکار، وہ ASP جان چھوڑتا تو آتا نا، وہ بیزاری سے بولا۔ اچھا خاصا ہاتھ زخمی ہوا ہے اس کا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں گھر نہیں بیٹھا؟ اس نے بدمزگی سے سر جھٹکا۔ اس کی بات پہ صبور شاہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاتھ کیسے زخمی ہوا اس کا؟ اللہ جانے، ہمیں تو یہی پتہ چلا تھا کہ پرسوں رات گھر میں چوٹ لگی ہے، مگر آج دیکھا ہے تو اچھا خاصا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ چوکیدار بتا رہا تھا کہ کھڑکی کا شیشہ پورا ٹوٹ کر ہتھیلی میں گھس گیا تھا، وہ بھی رات کے کوئی 3 بجے۔ اس نے ساری تفصیل بیان کی تو صبور کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ پرسوں رات؟ ہاں جی، کمال ہے، وہ اس عجیب سے اتفاق کے بے حیران ہوتا صوفے پہ جا بیٹھا۔ اچھا چھڑ اسے اور میری بات دھیان سے سن۔ وہ سر جھٹکتا اپنے مودے پہ آیا۔ لاہور میں ایک بندے کا کٹھا چٹھا نکلوانا ہے، بتا کر سکے گا یہ کام؟ کیوں نہیں جی، میں اس کے لیے خود مجھے لاہور جانا پڑے گا تو بس پھر تیاری پکڑ، کل نہیں تو پرسوں لازماً نکل جا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جماتے ہوئے اس نے مزے سے حکم دیا تو SHO گھبرا گیا۔ مگر سرکار، مجھے اتنی جلدی چھٹی کیسے ملے گی؟
یہ میرا درد سر نہیں، چاچا مار، مامے کو بیمار کر یا کوئی اور بہانہ بنا، تجھے پرسوں تک ہر حال میں لاہور پہنچنا ہے۔ وہ قطعیت سے گویا ہوا تو جمیل کی آنکھوں میں الجھن در آئی۔ ایسا کون سا بندہ ہے جناب جسے آپ مہلت نہیں دینا چاہتے؟ ASP سیف علی جنگ، وہ سر لہجے میں بولا تو جمیل بے اختیار ٹھٹک گیا۔ او خیر، اس کے لبوں پہ بھرپور مسکراہٹ در آئی۔ یعنی اس مصیبت سے سرکار ہماری جان چھڑوانے والے ہیں؟ اس کی بات پہ صبور شاہ پراسرار سا مسکرا دیا۔ وہ بھی چھوٹ جائے گی، لیکن اس سے پہلے اس کے خاندان کا پوسٹ مارٹم کروانا ہے۔ اس کا گھر گھرانہ، ماں باپ، بہن بھائی، اسکول، تعلیم، تجھے ہر چیز پتہ کروانی ہے۔ حاضر جناب، مگر یہ اوکھا کم ہے، مجھے بڑا اعتبار والا بندہ ڈھونڈنا پڑے گا جو ہمارے لیے وہاں بیٹھ کر ساری معلومات اکٹھی کر سکے۔ صبور شاہ نے انکارا بھرا۔ کوئی ہے تیری نظر میں؟ ایک دو ہیں، لیکن وہ اتنے تگڑے نہیں۔ سوچ رہا ہوں اس کام پر اپنے بھائی کو لگا دوں۔ بڑی پہنچ ہے جی اس کی، مگر پھر اس نے قصدن مسکراتے ہوئے ہتھیلی کھجائی تو صبور شاہ اس کا مطلب سمجھ گیا۔ جھک کر ٹیبل پہ پڑی چیک بک اٹھاتے ہوئے اس نے چیک کاٹ کر اپنے اس پالتو کی طرف پڑھایا تو اس میں لکھی رقم دیکھ کر SHO کی باتیں کھل گئی۔ اب تو سمجھے کم ہو گیا سرکار۔ اس نے چمکتی آنکھوں سے کروفر سے برا جمان صبور شاہ کو دیکھا تو وہ بے اختیار سیدھا ہو بیٹھا۔ ایک بات یاد رکھنا، اس نے تنبیہی انداز میں انگلی اٹھائی، اگر اس کام میں ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو میں نے تیری کھال کھنچوا لینی ہے۔ مجھے الیکشنوں سے پہلے کوئی گڑبڑ نہیں چاہیے جمیل۔ آپ فکر نہیں کریے جی، مجھے اگر اپنی جان پر کھیل کر بھی اس سب کو خفیہ رکھنا پڑا تو رکھوں گا، وہ مضبوط لہجے میں بولا تو صبور شاہ مطمئن سا صوفے کی پشت پہ بازو پھیلا گیا۔ سیف علی جنگ کے متعلق ان کا خدشہ محض خدشہ تھا یا پھر کوئی حقیقت؟ اس بات کا اسرار بھی اب جلد کھلنے والا تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ جب رب تعالیٰ کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو انجانی سم سے آسانی کے در وا کر دیتا ہے، اور ان نامساعد حالات میں سیف کو صدف شاہ کی کال پہ ایسی ہی کسی غیبی مدد کا گمان ہوا تھا جس کے ذریعے اور کچھ نہ صحیح لیکن زرناب تک اس کی بات پہنچنے کا وسیلہ تو بنا تھا۔ مگر اب زرناب کا فیصلہ آنے تک وہ جیسے ایک نئی سولی پہ لٹک گیا تھا۔ کبھی لگتا تھا کہ زرناب اس سے ملنے کی حامی بھر کر اسے کچھ کہنے سنے کا ایک موقع ضرور دے گی، اور کبھی سیف کو اپنی زندگی کے اس اہم ترین محاذ پر لڑے بنا ہار اپنا مقدر بنتی محسوس ہوتی تھی۔ اس ذہنی کشمکش نے اس کے اعصاب کو بری طرح تھکا دیا تھا۔ اس وقت بھی وہ بیڈ پہ نیم دراز آنکھوں پر بازو رکھے خالی الذہنی کے عالم میں لیٹا تھا جب موبائل کی بیل پہ اس نے چونک کر بازو ہٹایا تھا۔ عثمان صاحب کی کال دیکھ کر وہ لب کاٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ انہیں کسی طور پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، جب بھی اس نے ان سے 2 دن سے رابطہ بھی نہیں کیا تھا، مگر اب اس کے پاس ان سے بات کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ السلام علیکم بابا، خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف موجود عثمان علی کے چہرے پر اس کی آواز سن کر اطمینان پھیل گیا۔ وعلیکم السلام، کہاں غائب ہو یار، میں تو پریشان ہو گیا تھا، وہ محبت بھری خفگی سے بولے۔ آئی ایم سوری بابا، بس کچھ مصروفیت اتنی رہی کہ چاہ کر بھی کال نہیں کر سکا۔ اپنے جھوٹ پہ شرمندگی محسوس کرتے ہوئے وہ نادم سا بولا تو اس کے لہجے کا بوجھل پن عثمان صاحب کو بری طرح محسوس ہوا۔ تمہاری آواز کی تھکاوٹ تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے، کیا بات ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ان کے نرمی سے پوچھنے پر سیف ان کی محبت پہ ایمان لے آیا۔ وہ سچ میں اس کے لیے اس کے والد کا نعم البدل تھے۔ سیف، لائن پہ چھائی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے شفقت سے اسے پکارا۔ کیا تم مجھ سے بھی اپنی پریشانی شیئر نہیں کرو گے بیٹا؟ انہوں نے دھیرے سے سوال کیا تو سیف کے لیے مزید اس بوجھ کو تنہا اٹھانا ممکن نہ رہا۔ وہ انہیں 3 دن پیشتر کے تمام حالات سنانے لگا۔ عثمان علی جنگ چپ چاپ اس کی ساری بات سنتے رہے۔ آپ میری اس نادانی پہ مجھے کچھ کہیں گے نہیں؟ ان کے جانب سے کوئی سرزنش نہ پا کے وہ ملول سا بولا تو عثمان صاحب نے گہری سانس لی۔ میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ جو ہوا اچھا ہوا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ایک نہ ایک دن اس حقیقت سے نے کھلنا ہی تھا، اور وہ دن زینب کے لیے اتنا ہی کڑا اور شاکنگ ثابت ہونا تھا۔ ہاں، لیکن اگر اسے یہ بات کسی اور انداز میں پتہ چلتی تو شاید اس کے اعصاب اس دھچکے کو سہار جاتے، مگر پھر وہی بات کہ انسان قسمت کے آگے بے بس ہے، یہ سب یقیناً یوں ہی لکھا تھا، اس لیے تم خود کو قصوروار نہ سمجھو۔ ان کے رسان سے کہنے پر سیف کی نظریں اپنے ہاتھ کی لکیروں سے جا الجھی۔ رہی بات تمہارے صدف کو دیے وعدے کی، تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے اپنے دل کی تمام تر بے چینی اور پریشانی کے باوجود آخری فیصلے کا حق زرناب کو سونپا ہے۔ وہ لہجہ بھر کو رکے تو سیف کے لب بھینچ سے گئے۔
دیکھو بیٹا، اپنے کسی بھی جذبے کو، پھر چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو، کسی عورت پہ مسلط کرنا ایک مرد کی شان کے خلاف ہے، اور مجھے فخر ہے کہ تم نے خود سے زیادہ اس کے احساسات، اس کی رائے کا احترام کیا ہے۔ ان کی بات پہ سیف نے ایک بوجھل سانس لی۔ اور اگر وہ مجھ سے ملنے تو آئی بابا، لیکن اس نے میرے جذبوں کی پذیرائی نہ بخشی تو؟ اس کے لہجے میں اپنی قیمتی متاع چھن جانے کا خوف تھا۔ تو تم کوئی سوال نہیں کرو گے؟ وہ دل گرفتہ سے بولے تو سیف کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ تو کیا میں اپنی مراد پا کر بھی بے مراد رہوں گا بابا؟ یاسیت اس کے ایک ایک لفظ سے ٹپک رہی تھی۔ عثمان علی جنگ کا دل بیٹے کے دکھ پہ درد سے بھر گیا۔ جس عشق میں پانے کی شرط رکھتی، وہ عشق کیسا میری جان؟ وہ مزمحل سے بولے تو سیف کے لیے مزید کچھ کہنا ممکن نہ رہا۔ بعض معاملات میں لا علمی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، اس حقیقت کا ادراک زناب کو آج ہوا تھا، جب آگاہی کا بار اس سے اٹھائے نہ اٹھ رہا تھا۔ مصطفیٰ لوٹ آیا تھا، اس کے آس پاس تھا۔ اس بات کو وہ جتنا سوچتی اتنا ہی خوفزدہ اور بے یقین ہوتی چلی جاتی۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہوا تھا؟ کیوں کر ممکن ہوا تھا؟ اور اگر ہو گیا تھا تو اب آگے کیا ہونے والا تھا؟ اس نے زناب سے کہا تھا کہ اگر وہ اس کی ہمت کے بارے میں جان جائے تو پلکیں چپکنا بھول جائے، اور زناب سچ میں پلکیں چپکنا تو کیا، سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ اتنی ہمت آخر اس میں کہاں سے آ گئی تھی، جو وہ تنہا اپنے دشمنوں کے درمیان لوٹ آیا تھا؟ کیا وہ اس قیامت کو بھول چکا تھا جو ان پہ بیت چکی تھی، یا اس حشر میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو وہ ایک بار پھر سینہ تانے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا؟ چلے جاؤ، خدا کا واسطہ ہے مصطفیٰ، یہاں سے چلے جاؤ۔ وحشت ناک سوچوں کے درمیان پھٹکتے بھٹکتے اس کی سراسمگی حد سے سوا ہونے لگی تو وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ابھی تو تمہاری ذات کو لے کر میرا پہلا ملال کم نہیں ہوا تھا کہ تم نیا بوجھ میرے شانوں پہ ڈالنے آ گئے ہو۔ کیوں مجھے مارنے پہ تلے ہو؟ رحم کرو میرے حال پہ، خدارا رحم کرو۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ تڑپتے ہوئے بولی تو کمرے میں داخل ہوتی صدف بے اختیار ٹھٹک کر رک گئی۔ زری، کیا ہوا میری جان؟ تیز قدموں سے اس کی طرف آتے ہوئے اس نے زناب کا بازو تھاما تو وہ کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح اس سے آ لپٹی۔ اس سے کہو صدف وہ یہاں سے چلا جائے، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ ہوش و حواس سے بیگانہ وہ بری طرح سے سکتے ہوئے بولی تو صدف کا دل دھک سے رہ گیا۔ تو کیا زناب بھی سیف علی جنگ سے؟ پریشان نظروں سے اس کے بکھرتے وجود کو دیکھتے ہوئے اس نے زناب کو اپنے بازوؤں میں سمیٹا۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گی، تم رو مت۔ اس کی پشت سہلاتے ہوئے اس نے پیار سے اسے تسلی دی، مگر زناب کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح اس کے سینے سے لگی روتی رہی، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے اس کے آنسو خود ہی تھم گئے اور حواس بحال ہونے لگے۔ ارد گرد کا ہوش پاتے وہ خفیف سی ہو کر صدف سے علیحدہ ہوتی نظریں چرا گئی۔ صدف نے گہری نظر اس کے سرخ متحرم چہرے پر ڈالی اور سائڈ ٹیبل پہ رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ تم نے مجھ سے رازداری برت کر اچھا نہیں کیا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ تم نے مجھے خود سے الگ کر کے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے صدف دھیرے سے بولی تو زناب ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ میں سمجھی نہیں، وہ گڑبڑا کر بولی۔ اس کے یوں انجان بننے پہ صدف نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اگر یوں تھا تو یوں ہی صحیح، مگر وہ مزید اس چھپن چھپائی کو برداشت نہیں کرنے والی تھی۔ سیف علی جنگ کی بات کر رہی ہوں میں۔ کیوں تم نے مجھے اس کی فون کالز کے بارے میں نہیں بتایا؟ کیوں مجھ سے یہ بات چھپائی کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ کیا تمہیں مجھ پہ ذرا سا بھی اعتبار نہیں رہا تھا، یا تم مجھے بھی اپنا دشمن سمجھنے لگی ہو؟ وہ تیز لہجے میں بولی تو زناب کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے یہ ساری باتیں کہاں سے پتہ چلی تھی؟ گھبرائی ہوئی نظروں سے صدف کو دیکھتے ہوئے اس نے بامشکل تمام تھوک نکلا۔ تو تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلا؟ بے فکر رہو، جاسوسی نہیں کی ہے تمہاری، صدف نے استہزائی انداز میں جواب دیا تو زناب کے چہرے پہ درد میں ڈوبی بے بسی پھیل گئی۔ پلیز صدف، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، خدارا مجھے مزید تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اس نے ملتجی انداز میں صدف کا ہاتھ تھاما تو وہ اس کی آنکھوں میں پھیلتی نمی دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ بلال تمہارے کمرے سے تمہارا موبائل اٹھا لایا تھا، لمحے کے توقف کے بعد بولی تو انداز میں پہلے سی خفگی نہ تھی۔ میں نے جب اس سے موبائل لیا تو تمہارے نمبر پہ رات کے 3 بجے ایک انجان نمبر سے مس کالز دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے اس نمبر پہ اپنے فون سے رنگ کیا تو دوسری طرف سیف علی جنگ نے فون اٹھا لیا۔ اس نے مختصراً ساری بات کہہ سنائی تو زناب ایک لمحے کو خاموش ہو گئی۔ اس نے تم سے کیا کہا؟ اس نے جھجکتے ہوئے سوال کیا تو صدف ایک گہری نظر اس پہ ڈالی۔ یہی کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ قصداً رکی تو زناب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اور زناب نے بے چینی سے دہرایا۔ صدف نے اس کی بے چینی کو شدت سے محسوس کیا۔ اور یہ کہ وہ تم سے ایک بار ملنا چاہتا ہے؟ اس نے اپنی بات مکمل کی تو زناب نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے سر بیڈ کی پشت سے ٹکا دیا۔ صدف نے بے فکر مندی سے اسے دیکھا۔
دیکھو زری، اگر تمہارے دل میں بھی اس کے لیے پسندیدگی ہے تو مجھے بتاؤ، ہم دونوں مل کر کوئی راہ نکال لیں گے۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو زینب کی نظریں صدف کے چہرے پہ جا ٹھہری۔ تم جانتی ہو وہ کون ہے؟ زینب کے اچانک سوال پہ صدف نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں، کون ہے وہ؟ اور صدف کی آنکھوں میں اب کے واضح طور پہ الجھن اتر آئی۔ ASP سیف علی جنگ؟ نہیں، زینب کے دھیرے سے کہنے پہ صدف نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ مصطفیٰ ہے، عبداللہ چاچا کا بیٹا، مصطفیٰ عبداللہ۔ اور صدف کو یوں لگا جیسے کمرے کے در و دیوار اس پہ آ پڑے ہوں۔ اس نے پھٹی پھٹی بے یقین آنکھوں سے زینب کو دیکھا۔ کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مت بھولو کہ وہ یہاں سے زندہ گیا تھا صدف شاہ۔ وہ پھیکا سا مسکرائی تو صدف دم سادے اپنی جگہ پہ استادہ رہی تھی۔ زینب نے ایک نظر اس کے پتھرائے ہوئے چہرے پہ ڈالی۔ فضلہ نے تمہیں بتایا تھا کہ میری اس سے پہلی ملاقات قبرستان میں ہوئی تھی۔ میں بابا صاحب کے مزار پہ بیٹھی تھی جب فضلہ کی آواز پہ میں نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ ایک غیر مرد کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر میں نے سرت سے اپنا چہرہ چھپایا تھا، مگر آنے والا تو جیسے اپنی جگہ پہ ساکت رہ گیا تھا، بنا پلکیں جھپکائے وہ ایک ٹک مجھے دیکھے چلا گیا تھا۔ اس کا انداز مجھے بے حد ناگوار گزرا تھا۔ میں مزید رکنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مگر اس کی نیلی نگاہیں مجھ سے ہٹنے کو انکاری ہو گئی تھی۔ سختی سے اسے اپنے راستے سے ہٹنے کا کہہ کر میں مزار سے باہر نکل آئی تھی، لیکن اس کی نظروں کی تپش مجھے دور تک اپنے وجود پہ محسوس ہوتی رہی تھی۔ وہ کون تھا کون نہیں میں کچھ نہیں جانتی تھی، مگر اس کی اس عامیانہ حرکت نے مجھے از خود غصے میں مبتلا کر دیا تھا۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد نئے ASP کی بدولت اس گاؤں کو اس کا سکول لوٹا دیا گیا تھا۔ ہر طرف اس دلیر آفیسر کے ڈنکے بجنے لگے تھے۔ تمہاری طرح میں بھی اس انجان ASP کی شجاعت اور ایمانداری سے بے حد متاثر ہوئی تھی، لیکن فضلہ نے یہ جان کر کہ یہ ASP دراصل وہی شخص تھا جو مزار پہ مجھ سے ملا تھا، میں حیران رہ گئی تھی۔ بظاہر ہمارے مردوں کی زیادتی کے خلاف قدم اٹھاتا یہ باہمت آفیسر رات کی تاریکی میں انہی کی محفلوں میں شریک ہوتا پھر رہا تھا۔ اس حقیقت نے مجھے اس دوغلے انسان سے اچھا خاصا متنفر کر دیا تھا۔ اس بے ضمیر شخص کے سامنے میں اب دوبارہ کبھی نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اگلے ہی روز بی بی ہورا کی چوٹ کے باعث مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے مدد مانگنے کے لیے جانا پڑ گیا تھا۔ رت جگہ کے خمار سے بھری اس کی آنکھیں مجھے اپنے سامنے پا کے چمک اٹھی تھی۔ اس کی توجہ اور ارتکاز سے مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، مگر جو ہی اس نے بی بی کی تکلیف کا سنا تھا وہ جیسے ہر بات بھول گیا تھا۔ شاہ بی بی اور بی بی ہورا کے لیے اس کی سعادت مندی اور پریشانی دیکھ کر مجھے کوفت ہونے لگی تھی۔ میرے نزدیک وہ اچھا بننے کا صرف ڈھونگ رچا رہا تھا، لیکن پھر ہسپتال میں اس کی بھاگ دوڑ نے مجھے عجیب سی الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کا کون سا روپ سچا تھا، قابل اعتبار تھا، میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ اور پھر اس رات جب میں لیٹنے کی تیاری کر رہی تھی اس کی کال نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ مگر اس کے پاس تمہارا نمبر کہاں سے آیا؟ خاموشی سے ساری بات سنتی صدف نے زینب کی طرف دیکھا۔ اس نے مجھے شاہ بی بی کے نمبر سے کال کیا تھا، ان کا فون اس کی گاڑی میں رہ گیا تھا، وہ دھیرے سے بولی تو صدف نے ایک گہری سانس لی۔ اور اتنا تو وہ تمہیں جانتا ہی تھا کہ تم کوئی انجان نمبر نہیں اٹھاؤ گی؟ ہاں، دل گرفتگی سے کہتے ہوئے زینب نے سر بیڈ کی پشت سے ٹکا دیا۔ مگر میں اسے جان کر بھی نہ جان پائی۔ مصطفیٰ کبھی نور والا لوٹ کر بھی آ سکتا ہے، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ تم کیا کسی نے بھی نہیں سوچا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کا لوٹ آنا ہمارے ذہنوں سے یوں نکلا ہوا تھا جیسے یہ ناممکنات میں سے ایک ہو۔ صدف یاسیت سے بولی۔ صحیح کہا، شاید اسی لیے اس کے لوٹ آنے پہ میں ایسے بے یقین بیٹھی ہوں جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ اس نے میری ذات کو ہلا کر رکھ دیا ہے صدف۔ زینب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس کی آمد آنے والی قیامت کا پیش خیمہ ہے جو مجھے زندہ درگور کیے دے رہی ہے۔ لیکن تم نے اسے پہچانا کیسے؟ کیا اس نے تم سے خود کہا تھا کہ وہ مصطفیٰ ہے؟ صدف نے پریشانی سے سوال کیا۔ نہیں تو پھر؟ وہ چونکی۔ پھر یہ کہ وہ حلیہ تو بدل سکتا ہے لیکن اپنا انداز نہیں، اور اس کا انداز مجھے جانا پہچانا سا لگا تھا، جس کی تصدیق بعد میں اس کی باتوں نے کر دی۔ تم نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ کون ہے؟ ہاں، مگر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس کی بات پہ صدف متفکر سی خاموش ہو گئی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیسا گورکھ دھندا ہے، اس نے پیشانی مسلی۔ اگر وہ سچ میں مصطفیٰ ہی ہے تو اسے حویلی کے مردوں پہ اپنی اصلیت کھلنے کا ذرا سا بھی ڈر نہیں۔ وہ کیسے ان سب کے درمیان اتنی جی داری سے اٹھ بیٹھ رہا ہے؟ اس نے حیرت سے زینب کی طرف دیکھا۔ شاید حق پہ ہونے والے اتنے ہی نڈر ہوتے ہیں۔ زینب پسماندہ سی مسکرائی۔ صدف نے ایک گہری سانس لی۔ کس نے سوچا تھا کہ غریب سے عبداللہ چاچا کا بیٹا اس عہدے تک پہنچ جائے گا؟ صحیح کہا، نہ جانے اس کامیابی کے پیچھے محنت اور تگ و دو کی کتنی لمبی داستان ہے۔ زینب ملول ہوئی۔ یہاں سے جانے کے بعد ان باپ بیٹے پہ کیا گزری کون جانتا ہے؟
ٹھیک کہتی ہو، مگر اب ہوگا کیا؟ صدف نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ وہ تو تم سے ملنا چاہتا ہے، اور اگر میں نہ ملوں تو اس نے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ تمہاری راہ میں کبھی نہیں آئے گا۔ اور زینب لب بھینچے خاموش ہو گئی۔ اس کے اندر پھیلا اضطراب شدت اختیار کرنے لگا۔ وہ تو راہ میں نہیں آئے گا، مگر کیا وہ اس بوجھ کے ساتھ جی سکے گی جو ایک عرصے سے اس کے دل اس کی روح پہ دھرا ہے؟ کیا وہ معذرت کا یہ پہلا اور آخری موقع بھی گنوا دے گی؟ اس نے بے قراری سے لب کاٹے۔ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں صدف، وہ سرگوشی کی صورت بولی۔ تو صدف نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہم پہ اس کا بہت قرض ہے، اور میں اس قرض کو اپنی جان پر رکھ کر مرنا نہیں چاہتی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، اور اس کی محبت صدف کے استغفار پہ زینب کے اندر ویرانی سے اتر آئی۔ اس کی محبت کو قبول کرنے کا مطلب ہے مصطفیٰ کی جان کو نہ ختم ہونے والی دشمنی میں جھونک دینا، اور میں اتنی خود غرضی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی، مزمحل لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنی جلتی آنکھیں موند لیں۔ تو صدف اس کی پلکوں کے کنارے بھیگتے دیکھ کر خود بھی عارضدہ ہو گئی۔ سیف تھانے میں آئے بیٹھے لوگوں کی شکایات سن رہا تھا جب موبائل کی بیل پہ اس نے ایک نظر فون پر ڈالی تھی۔ اسکرین پہ جگمگاتا صدف کا نمبر دیکھ کر اس کا رواں بے چین ہو گیا تھا، مگر فرض کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہوئے اس نے پہلے پورے اطمینان سے گاؤں کے مجبور لوگوں کی شنوائی کی تھی، اور پھر صدف شاہ کو رنگ بیک کیا تھا۔ صد معذرت کہ آپ کی کال ریسیو نہیں کر سکا۔ تام دعا کے بعد وہ اپنے مقصود سلجھے ہوئے لیکن باروب لہجے میں بولا تو صدف کا حلق خشک پڑنے لگا۔ جب تک اس کی پہچان کے بارے میں علم نہ ہوا تھا صدف کا اعتماد بھی بحال تھا، لیکن اب یہ جاننے کے بعد کہ وہ کون ہے، صدف کا اسے بات کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ اٹکتے ہوئے بولی تو سیف اس کی گھبراہٹ پہ چونک سا گیا۔ سب ٹھیک تو ہے نا مسز صبور؟ جی سب ٹھیک ہے۔ صدف نے زینب کو دیکھتے ہوئے اس نے خود کو سنبھالا۔ ایسا ہے سیف صاحب کہ میں نے آپ کا پیغام زینب کو دیا تھا، وہ آپ سے ملنے کے لیے تیار ہے، وہ جھجکتے ہوئے بولی تو سیف علی جنگ کے لیے اپنی سماعت پہ یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ کیا؟ وہ بے یقینی بھری خوشگواریت سے بولا۔ اس کی آواز میں در آنے والی خوشی پہ صدف کے دل میں ملال اتر آیا۔ کہاں اور کب ملنا چاہتی ہیں وہ؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ کل شام 5 بجے ہمارے نہر کے پاس والے باغ میں، اس نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا۔ سیف نے اس جگہ کا نقشہ ذہن میں دہرایا۔ وہ ملنے کے لیے واقعی ایک محفوظ مقام تھا، دل کی خواہش اپنی جگہ، لیکن زینب اور صدف کی حفاظت اس کی اولین ترجیح تھی۔ لیکن پلیز آپ اپنی گاڑی، آپ بے فکر رہیے مسز صبور، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جس سے آپ دونوں کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑے، وہ شائستگی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تو صدف کے لیے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہ رہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے سیف نے رابطہ منقطع کر دیا تو صدف نے فون بند کرتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ کیا ہوا؟ زینب نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ وہ بہت بدل گیا زری، وہ کھوئی سی بولی تو زینب اس کی بات سمجھ کر پھیکا سا مسکرا دی۔ بدل تو وہ واقعی بہت گیا ہے۔ اس کی نظروں کے سامنے سنہری روشنیوں کے درمیان جگمگاتا سیف علی جنگ کا وجیح سراپا لہرا گیا تو وہ خود سے بھی نظریں چرا گئی۔ اگلی صبح دسترخوان پہ صدف نے سب کے سامنے زینب کو باہر لے جانے کا ذکر کیا تو اس کی بات سے سبھی نے اتفاق کیا۔ اس نے صبور سے کہہ کر شام 5 بجے تک نہر والے باغ پہ سے تمام ملازمین کو ہٹوا دیا تھا۔ یوں جب وہ دونوں گاڑی میں چاچا کریم دین کے ساتھ وہاں پہنچی تھی تو دور تک کوئی نہ تھا۔ میں آس پاس سے چلا کڑیو، جے کوئی گل ہوئے تو فون کر لینا مینوں۔ انہوں نے ملازمین کے ڈیرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ اسپات میں سر ہلاتی جھجکتی ہوئی باغ کے اندر چل دی۔ ہم نے یہاں آ کر کوئی غلطی تو نہیں کی زری؟ دزدیدہ نگاہوں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے صدف نے گھبرائی ہوئی آواز میں زینب سے استفسار کیا تو اس نے ایک بھینچی ہوئی سانس لی۔ وہ دونوں اس وقت باغ کے وسط میں پہنچ چکی تھی۔ اگر آج میرا مصطفیٰ سے ملنا کوئی غلطی ثابت ہوا صدف، تو میرا نیکی اور شرافت پر سے ہمیشہ کے لیے یقین اٹھ جائے گا، اور آپ کا یقین ٹوٹ جائے ایسا مصطفیٰ کبھی ہونے نہیں دے گا۔ اچانک ایک بھاری غمگین آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو زینب کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا، جبکہ صدف نے گھبرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا، کیونکہ یہ صدف کی سیف علی جنگ سے پہلی ملاقات تھی۔ اس سے پہلے دونوں کو ملنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اچانک درختوں کے درمیان سے ایک لمبا چوڑا پروقار اور وجیح مرد نکل کر آگے آیا تو صدف ایک لمحے کو مبہوت رہ گئی، جبکہ زینب کی نظریں اس کی آنکھوں پر جا ٹھہری جو آج نیلے رنگ سے بے نیاز اپنی سیاہیوں میں مصطفیٰ کی پہچان لیے ہوئے تھی۔ وہ سانس روک کے اسے دیکھے چلی گئی، یہاں تک کہ وہ چلتا ہوا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم بی بی، سیف نے غمگین آواز میں زینب کو گمگشتہ انداز میں مخاطب کیا تو اس کا دل جیسے پانی بن کر بہنے لگا۔ اس کی آنکھیں تیزی سے نم ہونے لگی، جنہیں چھپانے کو وہ ذرت سے پلکیں چکا گئی۔
وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ وہ حلق میں اٹکے آنسوؤں کے درمیان بامشکل تمام بولی تو سیف کی منتظر سماعتیں اس طرز تخاطب پہ مسکرا دی۔ یہ آپ جناب کا تکلف آپ پہ جچتا نہیں بی بی۔ وہ پیاسی نظروں سے اس کے چہرے کو چھوتا ہوا بولا۔ 12 سال کی طویل دوری کے بعد وہ آج صحیح معنوں میں زرناب شاہ سے مل رہا تھا، وگرنہ اس سے پہلے تو جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں اجنبیت کے پردے تلے ہوئی تھی، جہاں نہ زرناب کی آنکھوں میں پہچان کے رنگ تھے اور نہ ہی خود اس کی آنکھوں میں مصطفیٰ کی جھلک۔ اور آپ پر اب یہ لفظ بی بی نہیں جچتا مصطفیٰ صاحب۔ وہ ملول سا مسکرائے تو سیف کے انداز میں اداسی سی اتر آئی۔ سیف علی جنگ تو صاحب ہو سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ نہ کبھی صاحب تھا اور نہ کبھی آپ کے لیے صاحب بن سکتا ہے۔ اس کی بات پہ زرناب نے آہستگی سے پلکیں اٹھائی۔ میں اپنی اس روز کی بے اختیاری کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ میں کبھی بھی آپ پر اپنی پہچان اس طرح سے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا زرناب بی بی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ نادم سا گویا ہوا۔ مگر تکلیف تو آپ مجھے دے چکے، وہ اچانک دل گرفتہ سی بولی تو سیف پل بھر کو ساکت ہو گیا۔ آپ یہاں کیوں لوٹ کر آئے ہیں مصطفیٰ؟ کیا آپ جانتے نہیں یہاں آپ کے لیے کتنا خطرہ ہے؟ اس کی بات پہ سیف تلخی سے مسکرا دیا۔ جانتا ہوں، جبھی تو لوٹ کر آیا ہوں۔ پلیز مصطفیٰ، زرناب بے قرار سے آگے بڑھی۔ میں آج آپ سے ہر اس زیادتی کی معافی مانگنے آئی ہوں جو میرے گھر والوں کی طرف سے آپ کے ساتھ ہوئی، عبداللہ چاچا کے ساتھ ہوئی۔ خدارا ہمیں معاف کر دیں، ہم سچ میں آپ کے بہت گناہ گار ہیں۔ اچانک اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے وہ سسک اٹھے تو سیف کو جھٹکا سا لگا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تڑپ کر آگے بڑھتے ہوئے اس نے زرناب کے بندے ہاتھ تھام لیے۔ یہاں سے چلے جائیے پلیز مصطفیٰ، یہاں سے چلے جائیے، نہیں تو یہاں ایک بار پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس نے بے بسی سے روتے ہوئے التجا کی۔ سیف اس کی برستی آنکھوں میں دیکھتا لب بھینچ گیا۔ نہیں، یہ اب ممکن نہیں، نفی میں سر ہلاتا وہ دھیرے سے بولا تو زرناب نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑا لیے۔ کیوں ممکن نہیں؟ کیا آپ کو اپنی جان کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں؟ وہ جھنجھلا اٹھی۔ کون سی جان؟ کیا میں آپ کو زندہ نظر آتا ہوں زرناب بی بی؟ وہ یہ اخلاق تلخی سے بولا تو زرناب بے اختیار خاموش ہو گئی۔ ملازموں سے بھرے صحن میں جب صبور شاہ کی پہلی ضرب میرے چہرے پر پڑی تھی نا، تو میرے وقار کے ساتھ ساتھ میرے جینے کی ہر امنگ بھی اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی تھی۔ سرخ چہرہ لیے وہ تنے ہوئے لہجے میں بولا تو زرناب کی آنکھیں جیسے برسنا بھول گئی۔ کچھ کہنے کی کوشش میں اس کی ٹھوکروں کی زد میں آ گیا تھا، لیکن اس کا ہاتھ نہیں رکا تھا۔ میں وہ لمحہ آج بھی نہیں بھول سکتا جب چکراتے سر اور ناک منہ سے بہتے خون کے ساتھ میں نے بھری حویلی میں شاہ صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، محض انہیں اپنا یقین دلانے کو، اور سچ شکر ان جیسی فرشتہ صفت ہستی کو سچائی تک پہنچنے کے لیے کسی گواہی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ سب جان گئے تھے، مگر پھر بھی مجھے سرخرو نہ کروا سکے تھے۔ جلا وطنی میرا اور میرے باپ کا مقدر ٹھہری تھی، اور جس شام میں یہاں سے بدنامی سمیٹے اپنے باپ کے پیچھے خود کو گھسیٹتا بڑی سڑک تک پہنچا تھا نا، تو میں دونوں ہاتھوں سے خالی ہو چکا تھا۔ میری پاک بازی، میرا کردار، میری مٹی، میرے سنگی ساتھی سب خاک میں مل گئے تھے، مگر مجھے اس پل میرے کسی نقصان نے نہیں رلایا تھا۔ جانتی ہیں کیوں؟ زخم خوردہ سا اسے تکتا وہ اچانک رک کر بولا تو جناب کو اپنا پورا وجود کسی خزاں رسیدہ پتے کی مانند کامتا محسوس ہوا، کیونکہ میں نے آپ کو کھو دیا تھا اور میرے لیے اس سے بڑھ کر دوسرا کوئی نقصان نہ تھا۔ سرخ آنکھیں لیے وہ بے اختیار لب بھینچے گیا تو زرناب کو لگا جیسے وقت کی نبض تھم گئی ہو۔ جو محبت وہ 12 سال پہلے محسوس نہ کر سکی تھی، اس کی شدت آج اس نے لمحوں میں محسوس کر لی تھی، اور اب جیسے کچھ محسوس کرنے کی تمنا نہ رہی تھی۔ میں نے تو اپنی دانست میں آپ کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا، صبر کر لیا تھا اپنی قسمت پر، لیکن شاید میرے رب کو یہ منظور نہ تھا۔ میں جب یہاں لوٹا تو میں نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ آپ میری زندگی میں واپس چلی آئیں گی، مگر میرے اللہ نے یہ معجزہ بھی کر دکھایا۔ اس نے آپ کو مجھے تب لوٹایا جب میں خود کو آپ کے قابل محسوس کرتا ہوں۔ آپ میری تکلیفوں کا اجر ہے زرناب شاہ۔ آپ کو دوبارہ کھونے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں آپ کی راہ کا ایک ایک کانٹا اپنے ہاتھوں سے چنوں گا، پھر چاہے اس کوشش میں میری انگلیاں کیوں نہ فگار ہو جائیں، مگر میں آپ کو اب تنہا چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا۔ وہ چٹانوں سے مضبوط لہجے میں بولا تو زناب کا دل چاہا کہ وہ دھاڑے مار مار کر اپنی مجبوریوں کا ماتم کرے۔ کوئی اس جیسا ہرما نصیبی تھا۔ اپنے آنسو پیتے ہوئے اس نے بامشکل تمام خود کو سنبھالا۔ اگر میں کہوں تب بھی نہیں، وہ دھیرے سے بولی تو اسے اپنی آواز کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ نہیں، اس کے دو ٹوک جواب پہ زناب کے اندر برسوں کی تھکن اتر آئی۔ خود پہ سچی محبت اور خوشی کے دروازے بند کرنا کوئی آسان کام تو نہ تھا۔ آپ کی محبت کو قبول کرنا میرے لیے ممکن نہیں مصطفیٰ، وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولی تو سیف نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیا آپ بھی
اونچ نیچ اور ذات پات کی قائل ہو چکی ہیں؟ وہ استضائی انداز میں بولا تو زینب نے مارے ضبط کے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا لیا۔ میری بات طے ہو چکی ہے، وہ نگاہیں جھکاتی بے جان آواز میں بولی تو جہاں خاموشی سے آنسو بہاتی صدف نے چونک کر اسے دیکھا، وہیں سیف کے اعصاب کو بھی زبردست جھٹکا لگا۔ کیا؟ اس کے چہرے پہ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ مجھ سے غلط بیانی مت کریے جناب، اس نے کڑے لہجے میں تنبیہ کی۔ میں غلط بیانی نہیں کر رہی، آپ چاہیں تو میری بات کی تصدیق شاہ بی بی سے کر سکتے ہیں، مدھم آواز میں کہتے ہوئے اس نے قصداً اپنی نظریں اٹھاتے ہوئے سیف کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے لگا جیسے اس کی پوری ہستی زلزلے کی زد میں آ گئی ہو۔ کون ہے وہ بمشکل تمام بولنے کی ہمت کر سکا تھا۔ جو بھی ہے بس اتنا جان لیں کہ میری ماں اور پھوپھی کی پسند ہے اور میں انہیں شرمسار نہیں کر سکتی۔ زینب کوشش کے باوجود اپنی آواز کو بھر آنے سے روک نہ سکی تھی۔ اس کی بات پہ سیف علی جنگ یوں لب بستہ کھڑا رہ گیا تھا جیسے منزل کے پاس پہنچ کر سر راہ لوٹ لیا گیا ہو۔ اس کی خاموشی پہ زینب نے آنسوؤں بھری آنکھیں اٹھائی تھی اور اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ بے چین ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ، لیکن اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ جہاں رہیں خوش اور آباد رہیں، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، بس مردگی سے کہتا وہ اچانک پلٹ کر واپسی کے راستے پہ چل دیا تو زینب کی آنکھیں بھل بھل بہنے لگی۔ ہو سکے تو میرے بھائیوں کو معاف کر دینا مصطفیٰ، اور اس کی آنسوؤں میں ڈوبی استدا سیف کے پیروں کی زنجیر بن گئی۔ یہ شادی کا تحفہ مانگ رہی ہیں کیا؟ اس نے بنا پلٹے ضبط سے استفسار کیا تو زینب نظر حسین شاہ کا حوصلہ جواب دے گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے شدت سے روئی کہ صدف بھی اسے سنبھالتے سنبھالتے زاروں قطار رو پڑی۔ اس کا رونا سیف کے اندر حشر برپا کرنے لگا، لیکن وہ پیچھے دیکھے بنا اپنی آنکھوں سے گرتے خاموش اشکوں کو بے رحمی سے صاف کرتا آگے بڑھ گیا۔ اپنی مجبوری بتاتا رہا، رو کر مجھ کو، وہ ملا بھی تو کسی اور کا ہو کر مجھ کو۔ میں خدا تو نہیں جو اس کو دکھائی نہ دیا، ڈھونڈتا میرا پجاری کبھی کھو کر مجھ کو۔ پا لیا جس نے تہ آب بھی اپنا صاحب، مطمئن تھا میرا طوفان ڈبو کر مجھ کو۔ شام کب کی ڈھل کر رات میں مدغم ہو چکی تھی، مگر زینب کے وجود پہ چھایا سکوت نہیں ٹوٹا تھا اور شاید اب کبھی ٹوٹنا بھی نہیں تھا۔ اس نے کسی کے انتظار کو ہمیشہ کے لیے انتظار کا روپ دے ڈالا تھا، اس کی زندگی میں ہونے والے معجزے کو آزمائش میں بدل دیا تھا۔ پھر بھلا چین آتا بھی تو آتا کیسے؟ آج نقصان صرف مصطفیٰ عبداللہ کا نہیں ہوا تھا، زینب نظر حسین شاہ بھی اتنے ہی گھاٹے میں رہی تھی۔ زندگی کے اس طویل سفر میں اسے ہاتھ تھامنے والا تو شاید کوئی مل جاتا، لیکن راہ کی خار چننے والا دوبارہ کبھی کہیں ملنے والا نہ تھا، اور یہ کوئی کم بد نصیبی، کم ملال نہ تھا۔ زری کھانا کھا لو، صدف اس کے لیے کھانا لے کر آئے تو اسے کھڑکی میں کھڑا دیکھ کر بوجھل قدموں سے اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ مصطفیٰ کے جانے کے بعد زینب کتنی ہی دیر روتی رہی تھی اور صدف کے پاس اسے دلاسا دینے کو کوئی لفظ نہ تھا۔ بالآخر وہ شکستہ حال زینب کو لیے گھر چلی آئی تھی، جہاں اتفاق سے ان کا سامنا کسی سے نہیں ہوا تھا۔ ہر کوئی اپنے کمرے میں تھا اور مرد حویلی میں موجود نہ تھے۔ اپنی بچت پہ صدف نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اس نے زینب کو سکون آور دوا دینے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس کے انکار پر وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلی آئی تھی۔ کچھ پل تنہائی کے متقاضی ہوتے ہیں اور وہ زینب کو ایسی ہی چند گھڑیاں دینا چاہتی تھی، مگر بھیگتی رات صدف کی پریشانی میں اضافہ کر گئی تھی۔ اس نے باقی سب کو تو اس کی تھکاوٹ کا کہہ کر مطمئن کر دیا تھا، لیکن خود کو اس کی فکر میں گھلنے سے روک نہ سکی تھی۔ مجھے بھوک نہیں، وہ دھیرے سے بولی تو صدف نے دکھ سے اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اگر یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے تو خود کو مضبوط بھی کرو زری، وہ دل گرفتہ سی بولی تو زینب کی نگاہیں باہر چھائے اندھیرے سے ہٹ کر اس کے چہرے پر آ ٹھہری۔ مضبوط کرنے کو تو ایک عمر پڑی ہے صدف، کم از کم آج کی رات تو یہ پابندی نہ لگاؤ۔ اس کے لہجے کی شکستگی صدف کا دل رنجیدہ کر گئی۔ تم نے کیوں جھوٹ بولا کہ تمہاری بات طے ہو چکی ہے؟ اس کی آواز میں ملال ہی ملال تھا۔ میں یہ نہ کرتی تو وہ کبھی بھی نہ جاتا۔ زینب کی آنکھوں میں یکلخت آنسو اتر آئے تو صدف جھلا اٹھی۔ اور اب جو اپنا نقصان کر بیٹھی ہو اس کا کیا؟ اس کلک کے ساتھ کیسے جیو گی زینب شاہ کہ وہ آیا بھی تھا لیکن تم نے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا؟ پتہ نہیں میں کیسے جیوں گی۔ وہ اچانک دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تو صدف اسے دیکھتی دکھ سے مصطفیٰ کے بارے میں سوچنے لگی۔ محبت سے آگاہی نے اگر محض چند ہی گھنٹوں کے زینب کی یہ حالت کر دی تھی تو پتہ نہیں اس پہ کیا گزر رہی ہوگی، جس کے دل کی تڑپ اور آرزو کو آج ہمیشہ کے لیے ہجر کا فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ میں ہار گیا بابا، ایک بار پھر ہار گیا۔ میں تب اس سے ملا جب وہ کسی اور کے نام پہ سر جھکا چکی تھی۔
सैफ की आवाज़ में आंसू की आमेजिश थी। वो कहती है कि मैं उसके भाइयों को माफ़ कर दूं। क्यों माफ़ कर दूं? मैं कोई फरिश्ता हूँ क्या? उसकी आंखों से आग की लपेटें से निकलने लगी थी। साकित खड़े उस्मान साहब ने बामुश्किल तमाम अपने आंसुओं पे ज़ब्त किया था। उनका सैफ आज हकीकतन बहुत बुरी तरह टूट कर बिखरा था। सब्र और आला ज़र्फ़ी का ठेका क्या सिर्फ मैंने उठा रखा है? गुस्से से बोलते हुए वो जैसे खुद कलामी की कैफियत में था। नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा सब्र। उसने सख्ती से अश्क साफ किए। क्या मिला मुझे अब तक सब्र करके? अल्लाह ने मुझ पे तरस खाया क्या? उल्टा मेरी आरज़ू मेरे सामने रखकर मुझे फिर से तही दामन कर दिया। कोई होगा उस जैसा भी बेरहम? अपने रब से शिकवा करता वो अचानक बिखर कर रो दिया तो उस्मान साहब की हिम्मत भी जवाब दे गई। उनके आंसू जो गिरे तो फिर गिरते चले गए। ऐसे नहीं कहते बेटा, ऐसे नहीं कहते। तुम बस वापस आ जाओ। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर उसे जाके सीने से लगा ले। कहाँ जाऊँ, कहाँ पनाह लूँ? ये अजियत तो मेरे अंदर गड़ी है बाबा। उसके अल्फाज उनकी बेबसी में इजाफा कर गए थे। ऐसा क्यों होता है बाबा कि इंसान का बदतरीन खदशा ही मुजस्सम होकर उसके सामने आ जाता है? क्यों कोई खुशगुमानी किसी जीती जागती हकीकत का रूप नहीं लेती बाबा? क्यों? वो यासियत से बोला तो उस्मान साहब ने दिल में उठती ठेसों को दबाया। सब्र सब्र मेरे बच्चे, नहीं होता, सच में बाबा अब नहीं होता। यह दर्द मुझसे नहीं सहा जा रहा, बिल्कुल भी नहीं। उसकी कराहें बेख्तियार थी। उस्मान अली जंग ने अपनी बरसती आंखें सख्ती से मींच ली थी। उनका रूम अपने बच्चे के दर्द में डूबा हुआ था। अम्मा जान के बुलावे पे सुबह से अपने कमरे में बंद जनाब बीबी हुरा के कमरे में आई तो वहाँ शफक और सदफ के साथ साथ शाह बीबी को देखकर वो सीधा पुप्पी के पास चली आई। कल से कहाँ गुम है मेरी बेटी? तबीयत तो ठीक है ना? उसकी पेशानी चूमते हुए उन्होंने उसे अपने साथ बिठा लिया तो वो बेख्तियार उनसे नज़रें चुरा गई। जी, मुख्तसन कहते हुए वो सबका ध्यान बटाने को सदफ की तरफ पलटी। ये दोनों शैतान कहाँ? बात करते हुए जो ही उसकी नज़र सदफ के चेहरे से टकराई वो बेख्तियार खामोश हो गई। उसके तासुरात बेहद अजीब और नाकाबिले फ़हम से थे। क्या बात है, सब खैर तो है ना? उसने पलटकर बाकी चारों को देखा तो शफक मुस्कुरा दी। बिल्कुल खैर है मेरी जान, बल्कि यूँ कहो कि सत्ते खैर आए। उसकी बात पे तीनों खवातीन हंस पड़ी। ऐसा है बच्चे कि हमने ज़ोहेब की फैमिली को हाँ कर दी है। बीबी नूर बानो मुस्कुराते हुए बोली तो जरनाब का दिल धक से रह गया। इस इतवार को वो लोग हुरा की आदत के लिए आ रहे थे तो हमने सोचा कि लगे हाथों एक छोटी सी रस्म भी कर लेते हैं, ठीक है ना? उन्होंने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरते हुए पूछा तो जनाब की बेजान निगाहें अपने लर्जते हुए हाथों पे आ ठहरी। ये वक्त तो आना ही था, लेकिन इतनी जल्दी? उसकी आंखें तेज़ी से भीगने लगी। उसके जर्द पड़ते चेहरे को देखकर सदफ ने बामुश्किल अपने आंसुओं को अंदर धकेला था। जी ठीक है। उसकी बेजान सी आवाज़ उभरी तो सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। जीउंदी रह पुत्र। बीबी नूर बानो ने झट से उसे खुद से लगा लिया था। अल्लाह पाक मेरी धी को कोई गम न दिखाए, तुझे हमेशा शादो आबाद रखे। उसे आबादी की दुआएं देते वो जनाब का ज़ब्त बिखेर गई थी। उनके सीने से लगी वो इस शिद्दत से रोई थी कि सबकी आंखें अश्कबार हो गई थी। और ये थी इसकी चौथी एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और एक दफ़ा फिर माजरत कि मैं आप लोगों को सही ड्यूरेशन वाली एपिसोड नहीं प्रोवाइड कर पा रही। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कोई अच्छा सा नावल ज़रूर दूंगी, लेकिन अभी तक के लिए आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। और अभी अजान भी हो रही है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इसके अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।